جی ناظرین، ایس ایچ او ہمارے سندھ پولیس کے ہیرو جناب عبدالخالق انصاری صاحب سے ملتے ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا کام، یہ کام ہے، خود اللہ پاک ان لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے جن سے ان میں کام لینے ہوتے ہیں. تو ان کو کیسا لگ رہا ہے یہ کام اور کیسا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ایس ایچ او سندھ پولیس کے ہیرو بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ کام؟ آپ نے ایک نیا مشن شروع کیا ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں، ایسا کام کسی نے نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں لانڈی جیل پہ ایز اے جیلر تھا، ڈی ایس پی بھی رہا. تو وہاں پر میرے پاس یہ ہیروئنچی ہوتے تھے. تو وہاں پر تقریباً 300-400 وہاں پر قیدی ہوتے تھے، وہ بھی ہیروئن کے نشہ کرتے تھے. تو ہمیں مجبوراً وہاں پر بھی جو کوئی مرنے کے قریب ہوتا تھا تو اس کو ہمیں دینی پڑتی تھی. تو میں نے جب تھوڑا مجھے خیال آیا تھا کہ کیوں نہ اس کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولا جائے. تو بس وہ سوچ تھی. اس کے بعد جو ہے جب آدمی سوچتا ہے تو وہ اللہ پاک پورا بھی کرتا ہے. تو وہ غلام نبی میمن صاحب کی صورت میں مجھے میرے مشن جو کامیاب ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا. ایسے ہم 50 ایس ایچ او تھے، غلام نبی میمن صاحب کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر چلانا چاہے تو وہ یہ میرا مشن ہے، اس کو وہ آگے بڑھائے. کوئی ہے اس میں؟ تو کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کہ میں ولنگ ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے میٹنگ کی اور مجھے کہا کہ تم پوری کراچی میں ایسے سینٹر ڈھونڈو جس میں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہم کھولیں، آپ کو ہم جہاں آپ کہیں گے وہاں لگا دیتے ہیں. تو میں نے اسی طریقے سے ایدی سینٹر کا بھی دورہ کیا جو ولیج سپر ہائی وے پہ رہے، سراب روڈ پہ ہے، چھیپا کے دیکھے، سب کے دیکھے. لیکن لانڈی میں ایک کورنگی میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا تو وہاں پر ایک این جی او چلا رہی تھی. تو وہ بھی پیسے لے کر علاج کرتے تھے. تو میں نے جب وہاں کا وزٹ کیا تو میں نے اپنے صاحب کو بتایا کہ یہ جگہ صحیح ہے، تو یہاں پر صرف پیسے لیے جاتے ہیں تو پولیس پیسے نہ لے. تو انہوں نے مجھے وہاں پر این جی او سے بات کر کے اور مجھے وہاں پر پوسٹ کر دیا. میرے ساتھ پولیس افسر اور بھی دیے جو میرے جیسے ذہن کے تھے. تو ہم نے کام شروع کیا. تو وہاں پر کام میں بڑا اچھا لگا. وہاں سے 3 مہینے کا ہمارا پروسیس تھا کہ ہم علاج کرتے تھے، ان کو کھانا فری دیتے تھے، ان کو علاج فری کرتے تھے، ان کا میڈیکل، ان کی دوائی وغیرہ ہر چیز ہم ان کو دیتے تھے. اس طرح 1 سال ہو گیا تھا وہ کام کرتے ہوئے. اور غلام نبی میمن صاحب کی سپرویژن میں کر رہے تھے. تو پھر یہاں پر ایس ایچ او کا مجھے ایس ایچ او محمد آباد مجھے پوسٹ کیا گیا. تو آلریڈی میں لانڈی تو میں چلا رہا تھا. تو یہاں پر بھی میرا شوق یہی تھا کیونکہ میرے جو آفیسرس ہیں، یعنی میرے جو سی سی پی او صاحب ہیں، انہوں نے ان کا مشن تھا یہ. تو میں نے یہاں پر ڈھونڈا، ایک سینٹر کو ڈھونڈا جو ایک ڈسپینسری تھی. وہ بہت بڑی تھی، اس کے اندر نشئیوں کا قبضہ تھا. تقریباً 400-500 آدمی تھے. تو وہاں پر جو ہے ایک آج ٹی وی والوں نے ایک ویڈیو چلائی تو اس میں جو ہے نا مجھے پتہ چلا. پھر میں نے وہاں کا وزٹ کیا تو میں نے سوچا ان کو میں بھگاؤں. پولیس تو یہی کرتی ہے کہ ان کو ڈنڈے مار کے بھگا دیتی ہے، لیکن میں نے ٹیکنیکل طریقے سے اس کام کو کیا کہ ان کو وہیں پر ہی رہنے دیا. اور ان کی میں نے کونسلنگ کی کہ کیوں نہ تمہارا یہیں پر رہتے ہوئے علاج کر دیا جائے، کیونکہ اس جگہ پہ ان ہیروئنچیوں کا قبضہ تھا. ان سے 10 سالوں میں کسی نے نہیں چھڑا سکے تھے. تو اس کو ٹیکنیکل طریقے سے ہمیں کرنا تھا. تو میں نے ان سے روزانہ، کیونکہ میں تو ہیروئن یا منشیات پینے والوں کی نیچر سے بہت زیادہ واقف ہوں، کیونکہ 1 سال سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کورنگی میں چلا بھی رہا ہوں. تو میں نے ان سے روزانہ کونسلنگ کی، باتیں کی کہ تمہارا علاج یہیں شروع کر دیا جائے تو کیسا لگے گا. تو جس میں سے آدھوں نے اقرار کیا کہ بھئی ہم علاج کرانا چاہتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے ہی بات کر کے اور وہاں پر رنگ و روغن شروع کرا دیا، کلر شروع کرا دیا. وہاں پر کچھ کام کرانے شروع کر دیے، باؤنڈری لگانی شروع کر دی، کلر کرانے شروع کر دیے. اور یہ سارے کام یہ خود ہی کرتے تھے. ان کو بس سمجھاتا تھا اور یہ نشے کے مریض خود ہی کام شروع کر دیتے تھے. اسی میں ایک سے ایک قابل آدمی پڑا ہوا ہے. کوئی راج مستری ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی بجلی کا کام جانتا ہے.
تو یہ لوگ خود ہی کچھ شروع ہو گئے. تو میں نے یہاں پر جب دیکھا کہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں تو میں نے سی سی پی او صاحب کی پرمیشن سے سیلانی ٹرسٹ والوں سے بات کی کہ مجھے ان کے لیے کھانا چاہیے. انہوں نے مجھے یس کر دیا. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے لیے میں نے بات کی. یہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہونے لگی. اس کے بعد جو یہاں کے چیئرمین ہیں اظہار صاحب ڈسٹرکٹ ویسٹ کے, تو انہوں نے بھی آ کر وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کام بہت اچھا ہے, ہم تو اس کو خالی نہیں کرا سکے تھے لیکن پولیس نے اس کو خالی کرا لیا. آپ کا جو کام ہے وہ نیک مقصد کا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے, یہ ڈسپینسری تھی, ہماری جگہ ہے ڈی ایم سی کی, ہم آپ کو پولیس یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پہ دے دیتے ہیں, آپ اس کا کام شروع کریں. انہوں نے یہ وعدہ تو کیا ہے کہ ہم اس کی باؤنڈری کرا دیں گے, سارے کام کرا دیں گے, لیکن ابھی تک ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. اور ہمارے پاس نشے کے مریض ابھی 200 سے 300 مریض ابھی بھی موجود ہیں, اور ہم ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. اور بس صرف تھوڑا 8-10 دن میں شاید ہم اس کو ٹیک کر کے جو علاج کرانا چاہیں گے ان کو ہم اس میں رکھیں گے, اور جو علاج نہیں کرانا چاہتے ان کو ہم باہر کر دیں گے. پھر 3 مہینے تک نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے یہ مریض, اور یہاں پر یہ علاج کرا کے ہی جائے گا. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے کرائم میں تو کمی آئی ہوگی اس علاقے میں؟ ہاں, یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ ہم نے جب ان 500 آدمیوں کو کور کیا ہے کہ یہ نشہ سے روکنے کے لیے جب ہم ان سے بات کیے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی 300 روپے کا نشہ کرتا ہے, تو 3 ٹائم میں ایک ٹائم میں یہ 1.5 لاکھ روپے کا نشہ کرتے ہیں, اور 3 ٹائم میں 4.5 لاکھ روپے کا نشہ کرتے ہیں. صرف ایک یو سی جہاں میں کام کر رہا ہوں, صرف ایک یہ ٹکڑا جو ہے 4.5 لاکھ روپے کا نشہ پیتا ہے, جو کہ فقیر کالونی سے ان کو ملتا ہے. تو جب میں یہ کنٹرول کر لوں گا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینے میں 13 کروڑ 5 لاکھ کا نشہ یہ خرید کے پیتے ہیں. اگر میں ان کو روک دوں گا تو 13 کروڑ کا تو نشہ یہ کہاں لے کر جائیں گے منشیات فروش, تو ظاہر ہے یہ ان کو پھینکنا ہی پڑے گا یا سستا کر دیں گے. تو یہ جتنا بھی نشہ ہے یہ اسی وجہ سے بھی رک رہا ہے, اور چوریاں رک گئیں, ڈکیتیاں رک گئیں, کرائم رک گیا. کیونکہ یہ اگر 500 آدمی روزانہ نکلتا ہے تو کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کوئی سڑکوں پہ لوٹتا ہے اور کرائم میں جاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا یو سی کے اندر کہ چوری شدہ چیزیں وہاں پر ملتی تھی, اور یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر موٹر سائیکلیں چوری کی ملتی تھی, سامان وہاں پڑا ہوتا تھا, اور لوگ گھبراتے تھے, وہاں سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے. اب وہاں پر روشنی ہو گئی ہے اور کلر ہو گیا ہے, تو اب وہاں پر جو کرائم جو کرتے تھے وہ وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب صرف وہ آدمی وہاں پر ہے جو نشہ سے نجات چاہتا ہے. تو اب ہم ان کی فیملیوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جنہوں نے 5-5 10-10 سالوں سے ان کو چھوڑا ہوا تھا. اب وہ بھی آ کر ہمیں بڑی جھولی اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ایس ایچ او عبدالخالق انصاری صاحب, جنہوں نے وہ کام کیا کہ جو سندھ پولیس کی تاریخ میں سندھ پولیس کا نام جو مورال ہے وہ بلند کیا.